رکشہ جو 1000 سے 500 روپے کماتے ہیں تو آپ لوگوں نے کیٹیگری میں کیوں ڈالے؟ تو لیکن انہوں نے کہا کہ جی میں تو اس پہ بے وس ہوں، لیکن آپ حکومت پنجاب سے جو ہے نا اس پہ بات کر لیں تو ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے ڈی سی پی سی میں میٹنگ کی، اس سے میں نے کہا کہ جی مسئلہ یہ ہے کہ آپ تھوڑا سی درگزر بھی کیا کریں۔ تو انہوں نے کہا جی میڈم صاحب نے، یہ میڈم ہے جو سی پی یو صاحب ہے، انہوں نے کہا جی انہوں نے جو کہا ہم اس کے پابند ہیں۔ تو اس لیے ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھیں تو اس کے بجائے کام ان سے بات اور ان کے پاس ٹائم ضائع کرنے کے بجائے ہم نے عدالت جانے کے فیصلے کیا۔ ہم نے اس کو چیلنج کریں گے عدالت میں کہ ایک رکشہ ڈرائیور جو ہے اس کا جو ہے نا مدنی 500 سے لے کر 1000 تک ہے، اور ایک بڑا جو ڈیوو گاڑی ہے اس کے 1000 روپے تعداد میں روزانہ آمدن ہے، اس کے بھی 2000 روپے چالان، ایک رکشے والے کے بھی 2000 روپے چالان، اور ایک موٹر سائیکل والا کے بھی 2000 چالان، ایک موٹر سائیکل جو غریب آدمی چلاتے ہیں اس کے بھی 2000 روپے چالان ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم نے انشاءاللہ اس پہ وہ مشاورت مکمل کیے وکلاء کے ساتھ، اور انشاءاللہ قریب 2 دن 4 دن کے اندر جیسے ہی ہمارے کیس تیار ہو جائیں گے تو راولپنڈی بیچ میں دائر کر دیں۔ تو آپ احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ وہ جو ٹیسٹنگ سینٹر ہے پنجاب کا، اس کے آگے جا کے مظاہرہ تو کیا آپ نے سر جی کہ بھائی یہ ظلم اور زیادتی ہے کہ روزانہ پیسے لے کے آپ کہتے ہیں یہ ٹھیک کرو یہ ٹھیک کرو، پھر جب کچھ بھی نہیں ہوتا تو کہتے ہیں کل آنا۔ ہاں سر جی، ہم نے ایک تو پچھلے دنوں مظاہرہ بھی کیا تھا، اور اس پہ مختلف جو پہلو ہے اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم احتجاج کی طرف سے بھی جائیں گے انشاءاللہ، احتجاج بھی کریں گے۔ سب سے بڑا ہمارے ایک ایشو جو ہے وہ روٹ پرمٹ کا ہے، وہ اس روٹ پہ جو ہے نا ایک فیصلہ آ گیا ہے، ٹیکسی والوں نے وہ اس پہ ایک ریٹ دائر کیا تھا لاہور میں، تو ان کا وہ گئے، یعنی ٹیکسی اور رکشہ دونوں ایک ہی روٹ پرمٹ ہوتا تھا 3 سال کے لیے، تو ٹیکسی والوں نے الگ اس پہ ایک پٹیشن دائر کیا تھا اور عدالت نے اس کے حق میں فیصلے دے دیے۔ تو پہلے مرحلہ میں جو ہمارے روٹ کا مسئلہ ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ یار اس پہ ہم ریٹ پٹیشن دائر کریں۔ تو اس سلسلے میں آپ کی آر ڈی اے سیکرٹری سے بات ہوئی؟ بے بس ہے، وہ بے بس ہے، وہ کہتے ہیں بھائی آپ کرو، آپ بھی اس طرح کرو جس طرح ٹیکسی والوں نے کرایا، آپ لوگ بھی وہ کرو، ہمیں کیا ہے، ہمیں تو لیٹر آ جائے گا ہم کر دیں گے۔ حالانکہ اس کے اختیار بھی ہاں وہ سے ہم نے سٹی ٹرانسپورٹ کو بھی درخواست دی اور آر ٹی اے کو بھی درخواست دی، ٹھیک ہے، تو ان کا کافی ہمارے پاس موجود ہے، انشاءاللہ فائل میں لگا کر عدالت میں جمع کروا دیں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو، مہربانی سر۔ انورا اچھے ہوتے ہیں، وہ صرف اس کو دیکھتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا وہ اپنی منمانی کر رہے ہیں، اپنی مرضی کر رہے ہیں، اچھا، اور وہ رشوت کا بازار گرم کر رکھے ہوئے، جو ان کو پیسے دے دیتے ہیں ان کا کام ہو جاتے، جو جنون کام کرانا چاہتے ہیں ان کا کام نہیں ہوتے، اور اسی طرح ہزاروں کی تعداد میں گاڑی ہے جو بغیر روٹ پرمٹ کا چل رہے، بغیر پاسنگ کا چل رہے۔ اس کی وجوہات یہی ہے، لوگ ہم سے پوچھتے کہ آپ گاڑی کا پاسنگ نہیں کرواتے، تو ہم کیسے کروائیں؟ وہ اتنے مسائل میں ہمیں وہ ڈال دیتے ہیں کہ وہ ہم اس قابل نہیں چھوڑ رہے کہ ہم اس کو کروائیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری فٹنس ٹھیک ہو، ہماری روٹ پرمٹ ٹھیک ہو، ہماری گاڑی ٹھیک ہو، یہ ہماری بھی خواہش ہے، لیکن انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے جو ہے وہ اس پہ توجہ نہیں دے رہے۔ تو اس لیے آج یہ مشترکہ پریس کانفرنس ہے ہمارے رشیہ یونینوں کا، تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو روٹ پرمٹ ہے ہمارا، جو اس کی حمایت کم کر دی ہے، اس کے لیے انشاءاللہ ہم عنقریب 1 2 4 دن کے اندر عدالت میں جائیں گے، عدالت بھی کریں گے، انشاءاللہ ہم روڈوں پہ ان کے خلاف بھی احتجاج کریں گے اور عدالتوں کے دروازے بھی کھٹکھٹائیں گے۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ ہماری آواز کو جو ہے وہ اعلیٰ حکام تک آپ پہنچائیں، اور اس جو بربریتی ہے، جو ظلم ہے، یہاں جو ہے نا بتے خوری ہو رہے، موٹر سائیکل تو اس کو سے بتے لیا جاتے ہیں، جو اس پہ انٹری فیس جو ہے انعام پہ جو ہے نا ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، ان کو مطلب یہ ہڈے کے نام پہ بتے دیا جاتے ہیں۔ مختلف بار ہم نے تمام ایشوز پہ جو متعلقہ لوگ ہیں ان کو آگاہ کیے، لیکن اب تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ بہت شکریہ جی۔ اچھا، یہ بیشتر دیکھا گیا کہ بغیر نمبر پلیٹ کے 17 ماڈل رکشے اب 25 جا رہے ہیں، اب تک جا رہے ہیں، اس پہ آپ نے کیا کیا ہے؟ اس کے کیا انہوں نے نمبر نہیں لیے کیا؟ یہ تھوڑا سا پھر پیچھے ایک سی پی او صاحب نے پکڑا تھا جو اغوا بچے ہوئے تھے، برآمد ہوئے تھے، بڑا پرانے بات ہے، 17 یا 18 کی بات ہے، 18 19 کی۔ تو اس طرح کے بھی واقعے رونما ہوئے ہیں، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ پبلک سروس ہے، اس پہ نمبر پلیٹ کا لازمی ہے کہ کم سے کم چلے تو دوسروں کو نظر آئے کہ اس حساب سے۔ دیکھو جی، جو بھی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے نا جی، جو نمبر نہیں لگاتے ہیں،
जो अपने डॉक्यूमेंट ठीक नहीं करना चाहते हैं, हम उसके हक में नहीं है, ठीक है ना जी। लेकिन हम कहते हैं कि जो तरीकाकार आप लोगों ने अपनाया वो इतने सख्त है कि लोग खुद उस तरफ से नहीं जाते। अब एक गाड़ी जो है वो पास ही नहीं होते हैं, तो किसी के पास जाने की क्या ज़रूरत है। अब ये ना कि मैं जाऊंगा वहाँ फीस जमा करवा के सुबह से शाम तक मुझे खड़ा कर दिया जाता है और शाम को मुझे कहते हैं कि आप गाड़ी में ये नुक्से इसको ठीक करें। और जब मैं ठीक करके आता हूँ तो फिर वो दूसरा निकालते हैं, दूसरा फिर ठीक करता हूँ तो तीसरा निकालते हैं, तो बाकी घर बढ़ जाता हूँ, ठीक है जी। ये मेरे पास 4 रसीद पड़े इस बंदे के, यानी 4 दफ़ा ये गाड़ी लेकर गए, ठीक है ठीक है, 6 दफ़ा ये गाड़ी लेकर गए, उसके गाड़ी पास नहीं हुई, सारे बता दो, ठीक है। ये 17 दिसंबर तो शुरू हुआ है, 17 दिसंबर फिर 19 दिसंबर, अच्छा दूसरा भी जो ना 22 दिसंबर, अच्छा तीसरा 1 जनवरी को। अभी तक इसका पासिंग नहीं हुआ। और मामूली चीज़ें कि आपका प्लग नहीं ठीक है, आपका पेट्रोल ज़्यादा कार है। ये गरीब कह रहे हैं कि मैंने 50-60 हज़ार रुपये लगा दिए रिश्वत देने के लिए, वो बस। और हर रसीद का 1000, 1200, 1650 लेटर है, ठीक है। अभी तक इसकी गाड़ी पास नहीं हुई, 7 गरीब बैठे हैं पीछे। खान साहब, आपकी मुलाकात हुई थी CTO से और ट्रैफिक के जितने भी आला हुकाम हैं जी उनसे आपने क्या मुतालबा किया था कि ये चलान बिला जवाज़ कर रहे हैं, साथ ये है कि उसकी वजह यही है कि पासिंग नहीं है, रूट नहीं, तो उन्होंने आपको क्या कहा? अच्छा जी, पिछले दिनों हमारा CPU साहब के साथ मीटिंग हुई थी और उससे तहरीरी तौर पर हमने एक दरख्वास्त दी थी। उसमें हमने 2 चीज़ें जो है मेंशन किया था। एक तो ये कि हमारा चालान जो है रिक्शे का वो 500 से लेकर 2000 रुपये तक किया जाता है। तो मैंने उनसे ये गुजारिश की थी कि 2000 रुपये का अगर रिक्शा ड्राइवर का चालान आप कर लें तो मुझे बताओ कि शाम का उनका घर का चूल्हा कैसे चलेगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी ये तो हुकूमत पंजाब का पॉलिसी है और उस पॉलिसी के मुताबिक जो है ना इसमें मैं कोई रैत नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, जो भी है हमारे पास शेड्यूल है उसके मुताबिक काम नहीं करनी। तो मैंने उससे कहा कि जी आप ये कि एक रिक्शा ड्राइवर जो है वो आप बड़ी गाड़ियों का लेवल में न डालें। आप एक शेड्यूल आए हुए कि एक ट्रक है, एक बस है जो करोड़ों रुपए का गाड़ी है, उसको अभी आप 2000 रुपये चालान करते हैं। 1.5-2 लाख रुपए का रिक्शा है, उसके भी आप 2000 रुपये चालान कर रहे हैं।